السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. تمام تر تعریف حمد ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، اس کی ضرورت کا پورا کرنے والا، حفاظت کرنے والا. اور درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس مختصر سے درود السلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 99 سے کلاس رہے گی. کل کی کلاس میں جو ہم نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر بے انتہا ظلم ہوئے ان کے بھائیوں کی طرف سے، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی نادم ہیں، شرمندہ ہیں اپنی غلطیوں پر، اور ان کے حالات اس طرح ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں اس طرح سزا دیا، تو اللہ کے نیک بندے یعنی یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کیا، اور صرف معاف ہی نہیں کیا، اللہ رب العزت سے ان کے لیے دعا بھی کی، ان کی مغفرت کی دعا بھی کی. بھائیوں نے بھی آپ سے معافی مانگا اور پھر جا کر کے اپنے والد سے معافی مانگا، تو والد نے بھی آپ کو معاف کیا اور اللہ رب العزت سے دعا کی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ میں جب مکہ والوں کی یہ حال دیکھے کہ وہ سہمے ہوئے ہیں، شرمندہ ہیں، نادم ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکہ والوں کو معاف کیا جو آپ کے رشتہ دار تھے، اکثر و بیشتر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منزلی کو پکڑ کر کے اور خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر کے کہا کہ میں جس طرح میرے بھائی یوسف نے معاف کیا تھا، میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، کوئی تم سے باز پرس نہیں. اس کا حوالہ لکھ لیں، سنن الکبریٰ نسائی جلد نمبر 7 383 صفحہ اور حدیث نمبر 11298. صحیح روایت ہے اور سیرت کی کتابوں میں بھی آپ کو یہ مل جائے گی. ظلم کو اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہاں پہ صبر کیا جائے گا یا ظلم کو روکا جائے گا. تو ظالم کو ظلم سے روکنا، یہ بھی ظالم کے اوپر صدقہ کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، کیونکہ ہم اسے گناہ سے روک رہے ہیں. تو ظالم کے ظلم پہ برداشت نہیں ہے، ظالم کے ظلم کو روکنا ہے. یہ ایک مسئلہ تھا. دوسرا یہ کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک رکھیں. اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتے، ہم سے ملنا جلنا نہیں چاہتے، ہم سے رشتہ داری رکھنا نہیں چاہتے، وہ رشتہ داری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، قطع تعلق کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت ہم کیا کریں؟ کیا ہم ان سے تعلقات کو بنائے رکھیں یا ہم بھی تعلقات کو ختم کر دیں؟ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، یعنی اچھا سلوک کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، لیکن وہ مجھ سے یعنی رشتوں کو توڑتے ہیں.
میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی اور بدسلوکی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ حلم و بردباری سے پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم ایسے ہی ہو جیسا کہ تم نے بیان کیا ہے تو گویا کہ تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو. مطلب یہ ہوا کہ تم اچھا سلوک کر رہے ہو اور وہ برا سلوک کر رہے ہیں, تو اچھا سلوک کر رہے ہو یعنی تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو. اور تمہارے ساتھ اب یہ جو صلہ رحمی کر رہے ہیں کہ وہ تعلق کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم تعلق کو بنائے رکھنا چاہ رہے ہیں, ان کے غلط سلوک کے بعد بھی ہم ان سے رشتہ جوڑ کر کے رکھنا چاہ رہے ہیں, تو اس کا انعام کیا ہے؟ آگے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور تمہارے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک مددگار یعنی فرشتہ رہے گا جو تم کو ان پر غالب رکھے گا. اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ رہے گا جو تم کو ان پر غالب رکھے گا. اللہ اکبر. وہ ان کے اذیت رسانیاں یعنی تکلیف پہنچانے جو تکلیف وہ پہنچاتے ہیں اور جو شر پہنچاتے ہیں جب تک تم اس میں رہو گے, مطلب وہ ان کے شر کو تمہارے اوپر غالب نہیں آنے دے گا. جب تک تم اس صفت پر رہو گے یعنی اس صفت پر کہ وہ برا سلوک کر رہے ہیں اور تم اچھا سلوک کرتے رہو گے تو وہ تم پر غالب نہیں آ سکیں گے, وہ فرشتہ ان کو غالب نہیں آنے دے گا. مسلم شریف کی حدیث ہے یہ, مسلم شریف حدیث نمبر 2558. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کرنے کی صفت ہمارے اندر داخل کرے, درگزر کرنے کی اور رشتوں کو بحال رکھنے کی, رشتوں کو قائم رکھنے کی. آگے دیکھتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سچی توبہ کی, توبہ کے تعلق سے ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ نادم ہونا, اپنی غلطی کا اقرار کرنا, رجوع کرنا, اللہ کی طرف پلٹنا یعنی اللہ کے حکموں پر چلنا اور نافرمانی سے بچنا. تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے دنیا کی نعمتوں سے نواز دیتا ہے. ان بھائیوں نے نافرمانی کی تھی, اللہ رب العزت نے ان سے نعمتوں کو چھینا تھا. سب سے بڑی نعمت تو یہ کہ ان کے والد خود ان سے ناراض تھے کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ غلطی انہیں نے کیا ہے, انہیں نے ہی ان سے حسد کیا ہے. وقت کے نبی خود ناراض. اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت جب ناراض ہوا تو قحط سالی میں مبتلا کر دیا اور اس حالت میں لے کر کے آ گیا ان کو کہ وہ اس بھائی کے سامنے بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے. لیکن جب توبہ کی اور توبہ نصوحہ یعنی سچی توبہ جب اللہ رب العزت سے کوئی بندہ کرتا ہے, اور اس کے پہلی صورتوں میں ہم اس کے تعلق سے پڑھیں یہاں پہ, لیکن اللہ نے پریکٹیکلی بتایا. دیکھیے دونوں میں فرق ہے. اس کے پہلی صورت میں جو ہم نے پڑھا سورہ ہود میں, سورہ ہود ہی تھی, سورہ ہود میں جو ہم نے پڑھا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور کہا کہ جو گناہ کیا ہے اس سے توبہ کر لو, اللہ تمہیں دنیا کی نعمتیں عطا کرے گا. الگ الگ انداز میں الگ الگ نبیوں نے بشارت دی, دنیا کی نعمتوں کی بشارت. یہاں پر اللہ نے اس کو پریکٹیکلی بتایا کہ دیکھو یہ نبی ہیں اور ان کے یہ ساتھی ہیں یعنی بیٹے ہیں, اور انہوں نے نافرمانی کی, اللہ کا غضب آیا, لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ رب العزت نے انہیں نعمت سے سرفراز فرما دیا. کیا نعمت عطا کیا اللہ رب العزت نے؟ آیت نمبر 99 دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی. یعنی یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا, آیت نمبر 98 میں جو ہم نے پڑھا تھا, اور اس سے پہلے والی مطلب کلاس میں, کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مصر آ جاؤ اور مصر کے اندر تمہیں سکون اور اطمینان رہے گا انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت نے انہیں عزت کی زندگی عطا فرمائی. اور کیسی زندگی؟
وہ اس آیت میں آ رہا ہے، چنانچہ اور جب یہ لوگ سب کے سب مصر میں آئے، یعنی بنی اسرائیل کا داخلہ جو مصر میں ہوا تو کس انداز سے ہوا کہ بادشاہ اور وہاں کے عمرہ یعنی رئیس لوگ اور خود یوسف علیہ السلام مصر کے اس شہر کے باہر نکل کر کے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا یعنی بنی اسرائیل کا استقبال کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ اس استقبال عزت اور احترام کے ساتھ ان کو مصر کے اندر داخل کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تائب ہو چکے تھے، توبہ کر چکے تھے، بھائی نے بھی اور والد نے بھی انہیں معاف کر دیا تھا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہم بھی اپنے سارے گناہوں کی اللہ رب العزت سے توبہ کر لیں، اگر ہم دنیا کی عزت چاہتے ہیں اور آخرت کی عزت چاہتے ہیں تو۔ اور توبہ کا مطلب یہ کہ اب اس راستے سے ہٹ جائیں جس راستے پر زندگی گزر رہی تھی، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی، نبی کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی، اس سے توبہ کر لینا، اس سے مڑ جانا، اس سے رک جانا اور پلٹ آنا، رجوع کرنا اللہ کی طرف۔ تو جب یہ خالص توبہ بندہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا کے دہانے اس کے لیے کھول دیا کرتا ہے۔ تو جب یہ وہاں پر آئے تو اس اعزاز اور اکرام ان کے ساتھ ہوا۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا تم مصر میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہاں سے مصر کے طرف انہیں داخل کیا جا رہا ہے، یعنی اس دروازے سے اندر کیا جا رہا ہے، لہذا تم امن میں ہو اگر اللہ رب العزت چاہے، انشاءاللہ آمینین۔ یہاں سے انہیں بتایا گیا کہ اب آپ امن میں آ چکے ہو۔ امن بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ اللہ رب العزت امن ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدینہ کے اندر صحابہ کرام سے بھی اس طریقے سے اللہ نے خطاب کیا تھا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ جب تم اس رب کے گھر کی عبادت کے لیے تیار ہو گئے، یعنی پچھلی زندگی سے تم نے توبہ کر لیا، شرک سے تم نے توبہ کر لیا، اللہ کی نافرمانیوں سے تم نے توبہ کر لیا اور اس گھر کے رب کی عبادت کے لیے تیار ہو گئے، یعنی پرستش بھی اللہ کی اور اطاعت بھی اللہ کی، حرام اور حلال بھی اللہ کا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تو اللہ رب العزت نے تم بھوکے تھے تمہیں کھانا دیا، تم خوف میں تھے تمہیں امن دیا۔ یہ دو نعمتیں اللہ رب العزت کی بہت بڑی ہیں۔ اور جب ہمیں دنیا میں پہنچا رہا تھا اللہ رب العزت نے تو یہی بات سمجھائی تھی، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا وَيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تم سب کے سب زمین میں اتر جاؤ اور جب کبھی میری آیتیں تمہارے پاس پہنچے، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا وَيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میری آیتیں تمہارے پاس پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم کی زندگی جو آج ہم جی رہے ہیں، اس سے بچنے کا راستہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں آدم علیہ السلام کو پہنچانے یعنی آدم ذات کو پہنچانے کے پہلے خبردار کر دیا کہ خوف اور غم سے بچنے کے لیے تمہیں خالق کے کلام کے اوپر، اس کے دین کے اوپر زندگی جینا ہوگا، اس کی توحید کو تم کو اقرار کرنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور جب اس پر عمل کیا صحابہ نے تو مدینہ میں یاد دلایا، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا کہہ کر کے تم اس گھر کے رب کی عبادت کے لیے تیار ہو گئے اور تو تم خوف میں تھے۔ یہ ہے پیدائش کا مقصد اصل میں، اور جب بندہ پیدائش کے مقصد کو پورا کرتا ہے تو دنیا کے لیے، دنیا یہ تو حقیر ہے، اللہ رب العزت اس سے آخرت کا وعدہ کرتا ہے اور دنیا ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ دین کے اندر کوئی آئے گا دنیا چھن جائے گی، یہ سوچ بالکل باطل عقیدہ ہے۔ جب کوئی بندہ دین کی طرف آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ نے کئی جگہ فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرے گا تو میں دنیا کے دہانے اس کے لیے کھول دوں گا۔ یہاں توبہ کیا اور یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب تمہارے لیے امن ہے انشاءاللہ، اللہ رب العزت جب تک چاہے۔
اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا اٹھایا. آیت نمبر 100. اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا اٹھایا، یعنی والدین کو، امی اور ابو کو تخت پہ اپنے پاس بٹھایا. کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے. اور سب اس کے آگے سجدے میں گر گئے. اور یوسف نے کہا، مطلب یہ 10 بھائی جو تھے اس کے آگے سجدے میں گر گئے. یہ کون سا سجدہ ہے؟ یہ سجدہ تعظیمی ہے، اور ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت. ابھی آگے میں اس کو کلیئر کرتا ہوں. اے میرے ابا جان. اب جب یہ سجدے میں گرے، سجدے میں جھکے، تو والد کیا، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے. بلا شبہ میرے رب نے اسے سچا کر دیا. خواب سے واقعہ شروع ہوا تھا اور خواب کی تعبیر پر ختم ہو رہا ہے. خواب کی تعبیر حقیقت ہونے پر ختم ہو رہا ہے. ورنہ خواب کا مطلب تو یعقوب علیہ السلام بتا چکے تھے کہ ایسا ایسا ہوگا. یہاں پہ اللہ نے اس خواب کو سچا کر دیا، جو تعبیر تھی اس کو سچا کر دیا. تو تعبیر پوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب سچا ہو گیا. اتنے سال کے بعد اللہ رب العزت نے کہ وہ 11 ستارے اور سورج اور چاند اور 11 ستارے میرے سامنے جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. یہ والدین یعنی ماں اور باپ، سورج اور چاند، ان کو کہا اللہ رب العزت نے، اور ستاروں کو، بھائیوں کو ستارے کہا. اگر اس پر بھی غور کریں کہ باپ کو سورج کیوں کہا، ماں کو چاند کیوں کہا، اور ستارے کیوں کہا بھائیوں کو، ستارے غلط چیز نہیں ہے، ان کے اندر بھی روشنی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے، کیونکہ اب یہ تائب ہو چکے ہیں اور تحقیق اس نے مجھ پر احسان کیا. اچھا یہاں پر دیکھیں، یہاں پہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی. اس پوائنٹ کو ہم سمجھ لیں. سجدہ تعظیمی کیا ہوتا ہے اور سجدہ عبادت کیا ہوتا ہے. سجدہ عبادت ہر شریعت میں حرام رہی ہے اور شرک رہی ہے. سجدہ تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے، عبادت کی نیت سے. لیکن تعظیم کی نیت سے کسی کے سامنے جھک جانا، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک جائز تھا. لیکن شریعت محمدیہ میں آ کر کے یہ حرام ہو گیا، شرک ہو گیا کہ اب تم سجدہ تعظیمی بھی نہیں کر سکتے. یعنی کسی کی عزت بڑھانے کے لیے، تعظیم کرنے کے لیے اس کے آگے تم جھک بھی نہیں سکتے. دیکھتے ہیں اس کی دلیل. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب شام تشریف لے گئے، شام یعنی کرسچنوں کے علاقے میں گئے، تو کرسچنوں اور یہودیوں کے علاقے میں گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے مذہبی پیشوا کو سجدہ کرتے ہیں. لہذا واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، مطلب انہوں نے دیکھ کر کے امپریس ہوئے کہ یہ تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور عزت کرنے کے لیے اپنے پیشواؤں یعنی اپنے علماء کے سامنے جھکتے ہیں. تو یہ بات انہیں اچھی لگی کہ ہم تعظیماً عزت کرنے کے لیے نبی مکرم کے سامنے بھی ہمیں جھکنا چاہیے، کیونکہ وہ تو اور یہ کہاں ان کے سامنے لگتے ہیں. تو وہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے وہ اپنے مذہبی پیشوا کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. کیا کہتے ہیں صحابی کہ آپ تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کی تعظیم کے لیے جھک جائیں، آپ کے سامنے سجدہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا اپنی بیوی پر بہت زیادہ حق ہے. اس وقت بھی نبی مکرم یہ نہیں کہہ رہے کہ علماؤں کو یا پیشواؤں کو سجدہ کرنے کا یا ان کے ہاتھ چومنے کا یا پیر چومنے کا. پیر چومنا یعنی سجدہ کرنا ہوتا ہے، یہ سمجھ لیا. پیر چومنا، ہاتھ چومنا، ان کی تعظیم کرنا، تعظیم میں کھڑے ہو جانا، رکوع کر لینا، یہ سب تعظیم میں آتا ہے، یہ سب تعظیم میں سجدہ کہلاتا ہے. اس کی دلیل، اور نبی مکرم نے کیا کہا، اس وقت بھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنے سامنے جھکوا دیتا. اگر تعظیم جائز ہوتی
تو بیوی کے لیے جائز ہوتی. تعظیم کی نیت سے آپ اپنے شوہر کا بھی پیر نہیں چوم سکتی. تعظیم کی نیت سے، نیت کا ہی فرق ہے، اور عبادت کی نیت سے تو اور نہیں کر سکتے، وہ تو سیدھے شرک ہو جائے گا. تو یہ دلیل ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1853، ترمذی شریف حدیث نمبر 1159، علامت نبوت جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 556. یہ تینوں روایت ملا کر کے یہاں پہ تفسیر ابن کثیر نے بیان کیے ہیں. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 389. چلیے یہاں پر یہ بات ختم ہوئی تعظیم سجدے کے تعلق سے. آگے دیکھتے ہیں. یہاں سے اللہ رب العزت کی یوسف علیہ السلام حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اور تحقیق اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے قید سے نکالا. مطلب اللہ رب العزت کی اب تعریف بیان کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا احسان ہے ہم پر، مجھ پر، کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا. کیا پازیٹو تھنکنگ ہے، کیا اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہے، توکل ہے کہ میرا رب ہے، اس نے جو میرے لیے فیصلہ کیا تھا وہ بہتر تھا. یہ آپ کا فہم بھی ہے، ورنہ کوئی غیر ایمان والا اگر رہے تو وہ کیا کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے تباہ برباد کر دیا، میرے والد کے دل میں محبت تو نے ڈالا، اس کے بنا پر میرے بھائیوں نے مجھ پہ حسد کیا، میرا بچپنا چھین لیا، کوڑیوں کے داؤ پہ بیچ دیا، مصر میں غلام کی زندگی رہا، اور مجھے اتنی خوبصورتی دے دیا، میرا کیا قصور تھا؟ عورتیں میرے پیچھے دیوانیاں ہو گئی، اور ان کی وجہ سے مجھے جیل کے اندر جانا پڑا، اور جیل میں میری جوانی کے 7-8 سال جو ہے وہ 7 سال گزر گئے. تو نکلتے ٹائم کیا بولے گا ایک کافر یا منافق جو اللہ رب العزت کی ذات، اس کی مشیت کو نہیں جانتا، اس کے رحم و کرم کو نہیں جانتا؟ وہ یہی کہے گا کہ میں تو تباہ برباد ہو گیا. لیکن یوسف علیہ السلام ہر چیز کو ایمان کی نظر سے دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ اس بستی سے یہاں لانے کا اللہ کا کیا مقصد تھا، مصر کے بادشاہ کے گھر، عزیز کے گھر رکھنے کا کیا مقصد تھا، کہ عزیز کے ہاں رہ کر کے میں مصر کی باغ دوڑ کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے، اس کی بادشاہت کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے، یہ مجھے سکھایا گیا، اور جیل میں پہنچا کر کے مجھے نبوت عطا کی گئی، میں نے وہاں پہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور اللہ رب العزت نے اس عزت اور اکرام کے ساتھ مجھے جیل کے اندر سے نکالا کہ میرے اوپر سے الزام بھی ختم تھا، اور مصر کا بادشاہ مجھ سے ملنے کے لیے اور مجھے اونچا مقام دینے کے لیے بے چین اور بے قرار تھا. یہ وہی سوچ سکتا ہے جس کی مثبت سوچ ہو، جس کی پازیٹو تھنکنگ ہو، جو اللہ رب العزت اور دین مسلم و مومن ہو. ورنہ جو مثبت سوچ نہیں رکھتا وہ ہر زندگی کے ہر پہلو میں برائی ہی دیکھتا ہے کہ یہ نہیں ہے میرے پاس، یہ نہیں ہے میرے پاس، یہ نہیں ہے میرے پاس. لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے وہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کو ڈھونڈ لیتا ہے. اور واقعی یہ تو نعمت بہت بڑی نعمت ہے جو یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی. تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اور تحقیق اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے قید سے نکالا. دوسرا کہتے ہیں اور تمہیں دیہات سے لے کر کے یہاں آیا. دوسرا احسان اللہ کا گنا رہے. اور یہ ہمیں نصیحت ہے اس آیت میں کہ ہم بھی ہاتھ اٹھا کر کے کبھی خالق کائنات کے سامنے بیٹھے اور اپنی نعمتوں کا اظہار کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے. اور کس قدر آپ سوچتے چلے جائیں گے کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں عطا کی. یہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے امت مسلمہ کے اندر پیدا کیا، مسلمان گھر میں پیدا کیا. تیرا شکر ہے تو نے ایسے والدین دیا جنہوں نے دین کی تعلیم دی. یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہماری رشد ہدایت کے لیے اپنا کلام نازل کیا
اس کلام کو سمجھانے کے لیے محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین کو پہنچایا. اس قدر گناہ کرنے کے بعد، گناہوں میں ڈوبے ہونے کے بعد بھی اے اللہ تو نے اپنے کلام سے جوڑ دیا، ہمیں توفیق دیا کہ ہم تیرے سامنے اپنے سر کو جھکائیں. کیا بھی کبھی ایسا بھی سوچا ہے ہم نے؟ یہ آیتیں ہمیں سب کچھ سکھا رہی ہے، زندگی کے ہر موڑ میں کہاں کس طریقے سے رہنا ہے. تو ان نعمتوں کو یاد کریں ہم اللہ کی، اور یہ نعمتوں کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھنا یہ اللہ کی حمد ثنا ہے. اور دیکھیے انداز دیکھیے، ابھی یہ آیتیں کہاں جا کر کے جڑیں گی. ابھی حمد ثنا کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آخر میں جا کر کے یوسف علیہ السلام جو ہے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد انجام خیر کی دعا کرنے والے ہیں. اصل میں انجام خیر کی دعا کے لیے پہلے یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس سسٹم کو ہم سمجھیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا ادب کیا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو پہلے اپنی نعمت کا ذکر کیے، پھر اپنے بھائیوں کی اور اپنی یعنی اپنے پورے بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ رب العزت کا انعام ہوا ہے اس کا ذکر کیے کہ تمہیں گاؤں سے لے کر کے یہاں پر آیا ہے اللہ رب العزت نے، بڑے شہر کے اندر، اتنے امن اور امان کے اندر. شہر تو شہر، لیکن وہاں پر امن بھی ہے. تمہاری خاندان کا ایک شخص وہاں کا بادشاہ بھی ہے. تمہاری عزت کے لیے وہاں کا مصر کا بادشاہ تمہارے پاس یہاں پر آیا تھا. تمہیں عزت اور اکرام سے مصر کے اندر آباد کیا گیا. ورنہ یہ لوگ کیا کرتے تھے وہاں پر؟ ان کی خواتین جانوروں کو چرایا کرتی تھی اور اسی سے گزر بسر ہوا کرتا تھا. اس زندگی سے نکال کر کے، اس قحط سالی اور بھکمری کی زندگی سے نکال کر کے اللہ نے یہاں لے کر کے آیا، دوسری نعمت کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد، اور یہ ہم بھی اپنی زندگی میں غور کریں نا تو ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ ہم پہلے کیا تھے، ہمارے باپ دادا پہلے کیا تھے، آج ہم کس زندگی سے گزر رہے ہیں، کیا نعمتوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے. لیکن بد افسوس کی بات ہے کہ جب بھی ہمارا اللہ رب العزت سے کچھ کلام ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ شکایتوں سے بات شروع ہوتی ہے کہ تم نے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا. تو جان لیں اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ شکر کرتا ہے تو میں اس کی نعمت کو بڑھاتا ہوں. یعنی جو پازیٹو تھنکنگ ہوتا ہے اس کی نعمتیں بڑھتی ہیں، اور جو ناشکرا ہوتا ہے اللہ اس کی نعمت کو اور چھینتا ہے. تو یہاں پہ اللہ کی دوسری نعمت کا آپ نے ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں گاؤں سے لے کر کے یہاں پر آیا. اور دوسرا اس کے بعد شیطان نے، اللہ اکبر، اس کے بعد شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی. شیطان نے جو پھوٹ ڈال دی تھی بھائیوں کے بیچ میں، اللہ رب العزت نے اپنے احسان و کرم سے اس پھوٹ کو الگ کر دیا. کیسے الگ کیا اللہ نے قحط سالی کو لے کر کے آیا. ان سے ان کی نسیں نرم پڑی، ان کی طبیعتیں نرم پڑی. کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سلیم الفطرت انسان جو ہوتے ہیں وہ رجوع کرتے ہیں، اللہ سے توبہ اور استغفار پڑھتے ہیں. جب کسی پریشانی اور مصیبت میں پڑتے ہیں تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ رب العزت سے توبہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری غلطی کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ چیز آئی اور اللہ رب العزت انہیں معاف کرتا ہے. تو یہاں پر تیسری نعمت یاد دلاتے ہیں کہ ہم بھائیوں کے اندر آپس میں پھوٹ ہو گئی تھی، ہم لڑ رہے تھے، شیطان نے ہمیں لڑا دیا تھا. کس چیز کے لیے؟ عزت کے لیے. اور ہم لوگ کائے کے لیے لڑتے ہیں اکثر و بیشتر؟ زمین جائیداد کے لیے، بڑے نام اور رتبے کے لیے، یا اور بھی کسی چیز کے لیے. تو اس چیز کا ختم ہو جانا، صلح ہو جانا اور بھائی سب ایک ہو جانا، چچا زاد ہو، مامو زاد ہو یا سوتیلے بھائی ہو، یہ اللہ رب العزت کی نعمت کا یہاں پہ ذکر کیا گیا. تو اس سے ہمیں یہ نصیحت ملی کہ اگر ہمارے بیچ میں آپس میں اختلاف ہے تو ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں بے شک میرا رب نہایت باریکی سے جو چاہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان، بے شک میرا رب نہایت باریک بینی سے جو چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے، بے شک وہی علیم اور حکیم ہے. میرا رب باریک بینی سے جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے
اور وہ بہت علیم اور حکیم ہے. اس کا علم ہے اور اس کی حکمت ہے کہ کب کون سا کام کیسے کرنا ہے. واقعی تو اللہ رب العزت کی حمد ثنا یہاں پہ کیے. آپ کو علیم اور حکیم یعنی اللہ کی اسماء الحسنہ کے ساتھ اللہ رب العزت کو کی حمد کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 101. کیا پتہ چلا؟ آیت نمبر 100 کے اندر اللہ کی حمد تھی اور یہاں پر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر، پھر اپنے انجام خیر کی دعا اس آیت میں آنے والی ہے. اے میرے رب، بات شروع ہو رہی ربی قد، اے میرے رب یعنی اللہ رب العزت سے اب دعا چل رہی. اور آپ ایک چیز اور دیکھیں گے، انبیاء کرام جب بھی دعا کرتے، آپ انبیاء کی پوری دعاؤں کو کلیکٹ کریے قرآن کے اندر سے، اور اس میں دیکھیے کہ انبیاء جب دعا کرتے ہیں تو کس وسیلے کو استعمال کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے کون سے وسیلے کو، کون سے نام کو استعمال کرتے ہیں؟ ربی، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، رب زدنی علما، رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضہ اصلح لی. اور اس طریقے سے ہر دعا جو ہے وہ رب سے شروع ہوتی ہے. رب اس کی وسیلے سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ رب، ہم سب جانتے ہیں کہ رب کا کیا مطلب ہوتا ہے، توحید ربوبیت کیا ہے. تو یہاں پہ کہتے ہیں اے میرے رب، تحقیق تو نے مجھے سچی حکمت دی ہے. اے میرے رب، تحقیق تو نے مجھے سچی حکمت دی ہے. حکمت وہی خواب کی تعبیر، اللہ کی وحی کا جاننا، اللہ کی وحی کا آنا، کب کون سا کام کرنا ہے اس بات کی سوجھ بوجھ، اس کو بھی حکمت کہتے ہیں. اور مجھے باتوں خوابوں کی تعبیر سکھائی. اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والی، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے. سبحان اللہ. اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے. دنیا میں بھی میرا حاجت روا اور مشکل کشا تو ہی ہے، اور آخرت میں بھی میرا حاجت روا یعنی کارساز تو ہی ہے. تو ہی تو مجھے اسلام پر موت دے. اور دوسری دعا، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. یہ ہے پورے واقعے کے آخر میں. اور آپ دیکھیں گے کہ انبیاؤں کی پوری جد و جہد اور محنت کے آخر میں اس بات پر اللہ رب العزت سے، اس بات کی اللہ رب العزت سے عرضی پیش کرتے ہیں. صالحین، شہداء اور اللہ رب العزت کے نیک اور صالح بندے، وہ بھی اسی بات پر اپنی زندگی کو تمام کرنا چاہتے ہیں. کیا ہے وہ دو بات؟ تو مجھے موت اسلام کی حالت میں دے، مطلب ایمان کی حالت میں میری اس دنیا سے رخصتی ہو. اور اس کے بعد کیا چاہیے؟ یہ آخری انجام ہے. اگر یہ انجام ٹھیک ہو گیا تو پھر بیڑا پار ہو گیا، یعنی پھر ہماری زندگی جو ہے وہ کامیاب اور کامران ہو گئی. جسے غیر مسلم بھائی کہتے ہیں کہ موکش مل گیا. اور وہ کیا ہے؟ اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. موت ایمان کے حالت میں آئے اور میری روح کہاں جائے؟ وہ صالحین کے ساتھ چلی جائے، انبیاؤں کے پاس، صدیق کے پاس اور شہداء کے پاس چلی جائے. میں ان نیکوکاروں کے پاس چلا جانا چاہتا ہوں. یہ ہے ایم، یہ ہے ٹارگٹ. اگر یہی ٹارگٹ ہوا تو انشاءاللہ تعالی کامیابی اور کامرانی ملے گی. اور اگر دنیا ٹارگٹ رہا، عزت رہا، شہرت رہا، دولت رہا، تو تباہی اور بربادی. ٹارگٹ کیا رکھنا ہے ہم کو؟ آیت نمبر 101 میں کیا بتایا ٹارگٹ؟ ہمیں یہ ٹارگٹ رکھنا ہے، یہ سوچ رکھنا ہے، یہ جدوجہد، یہ کوشش، یہ ایمان، یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ میری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ میں مومن ہوں. اور دوسرا کہ اے آقا، مجھے تو صالحین کے ساتھ ملا دے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، اس دنیا سے ٹرانسفر ہونے کا وقت آیا، اس دنیا سے عالم رب کی طرف جانے کا جب وقت آیا، تو امام بخاری نے روایت کیا ہے
بخاری شریف حدیث نمبر 3669، مسلم شریف حدیث نمبر 2191۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت اپنی نگاہیں اوپر اٹھاتے اور یہ دعا فرماتے، مطلب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے اور یہ دعا فرماتے، اللہم فی ربی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، 3 بار آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ مجھے رفیق اعلی یعنی انبیاء اور صالحین کے ساتھ ملا دے، انبیاء اور صالحین کے ساتھ ملا دے۔ یہ آیت آپ نے 3 بار پڑھی، اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا۔ تو اصل ہماری جد و جہد اور کوشش اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں ایمان کے ساتھ جیے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان کی حالت میں ہماری رخصتی ہو۔ انشاءاللہ تعالی اس کے تعلق سے کچھ آیتیں آگے بھی آنے والی ہیں، اس میں اور غور کرتے ہیں۔ آیت نمبر 102، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں۔ اب یہاں تک آیت نمبر 101 میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب اللہ رب العزت اس واقعے کے تعلق سے کچھ بیان فرما رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، مطلب یہ چھپی ہوئی باتیں تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، یہ ہم آپ کے طرف وحی کرتے ہیں اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اپنے ایک بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ مکر کر رہے تھے، مطلب آپ اس وقت وہاں نہیں تھے جب یوسف کے بھائی آپس میں مکر کر رہے تھے، چال چل رہے تھے یوسف علیہ السلام کو ختم کر دینے کی یا کنویں میں ڈال دینے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ نہیں تھے۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کے طرف وحی کر رہے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ آیت نمبر 103 اور حقیقت ہے، اور اکثر لوگ اگرچہ آپ حرص کریں، یعنی آپ کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایمان لے آئے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اکثر لوگ اگرچہ آپ حرص کریں ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب اب یہاں سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری خواہش ہوا کرتی تھی کہ یہ دنیا والے ایمان لے آئیں، ایمان لائیں گے تو ہی قبر کے عذاب سے، حشر کے میدان کی رسوائی سے اور جہنم کے عذاب سے بچ سکیں گے۔ آپ کو اس بات کا پورا یقین تھا، اور اس یقین کی بنیاد پہ دن رات آندھی اور طوفان کے حوالے نبی مکرم نے اپنے آپ کو کر دیا کہ یہ اس بڑی مصیبت سے بچ جائے، اور آپ ہر کسی کے لیے حرص کرتے تھے، ہر کسی کے لیے کوشش کرتے تھے کہ یہ جہنم سے بچ جائے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ ایمان ان کو کیوں نہیں دیا جائے گا؟ کیونکہ اللہ رب العزت زبردستی اپنی عبادت کسی سے نہیں کرانا چاہتا، یہ رجوع ہی نہیں کرنا چاہتے اللہ کی طرف، یہ جھکنا ہی نہیں چاہتے اللہ سے کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے اللہ رب العزت بھی ان کو ہدایت نہیں دینے والا، یہ ہدایت کے حقدار ہی نہیں ہے، یہ ہدایت کے لائق ہی نہیں ہے۔ اور اس کی تفسیر پیچھے بھی گزر چکی ہے، آیت نمبر 104، اور آپ اس تبلیغ پر ان سے کوئی عذر نہیں مانگتے، مطلب آپ پوری کوشش کرتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، اور آپ ان سے تو کوئی چیز مانگتے تک نہیں کہ تم مجھے عزت دے دو، پوسٹ دے دو، کوئی نعمت دے دو، دولت دے دو، کوئی چیز نہیں مانگتے آپ، اس کے باوجود بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، بے شک۔ اب کیا مطلب ہوا اس کا کہ یہ نصیحت ہے، آپ نصیحت پہنچا دیجئے، ان کا ایمان میں آنا نہیں آنا یہ اللہ کے ذمہ ہے، انہیں ہدایت دینا نہیں دینا یہ اللہ کے ذمہ ہے، یہ تو نصیحت نامہ ہے، ہمارا کام صرف اس پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ اب جس کے پاس یہ پہنچا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے یہ کس اینگل سے لیتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، ہمارا کام صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ اب اللہ دیکھے گا کہ یہ حقدار ہے یا نہیں ہے ہدایت کا۔ آیت نمبر 105،
اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ وہ ان پر سے گزرتے ہیں اور ان سے بے دھیانی کرتے ہیں. کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ یہ پیچھے والی آیت سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. پچھلی والی آیتیں اللہ رب العزت کے نافرمانوں کے لیے بیان کی گئی کہ یہ ہدایت ان کو نہیں ملے گی، اور یہ تو نصیحت نامہ ہے، آپ تو نصیحت نامہ پہنچا دیجئے. کیوں نہیں ہدایت ملے گی؟ کیوں نہیں ایمان میں آئیں گے؟ کیوں نہیں ان کی اصلاح ہوگی؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ وہ ان پر سے گزرتے ہیں اور ان سے بے دھیانی کرتے ہیں، مطلب نظر انداز کرتے ہوئے گزرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو. کیا پتہ چلا اس سے؟ کہ اللہ کی معرفت کے لیے اللہ نے اپنی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے اس آیت کے اندر، کہ اللہ کو اگر جاننا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اللہ کی پہچان کرنا ہے، اللہ پر یقین لانا ہے، تو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھو. کیا یہ اپنے آپ بن گئی؟ کیا یہ اپنے آپ ہو رہا ہے؟ سورج کو دیکھیے، زمین کو دیکھیے، آسمان کو دیکھیے، ہر چیز ہمیں اللہ رب العزت کے ہونے کا یقین دلا رہی ہے. ہر مخلوق یہ چیخ کر کے کہہ رہی ہے کہ یہ اپنے آپ نہیں بن سکتی. تو اس آیت کے اندر کیا نصیحت ہے؟ کہ ہم نشانیوں پر غور و فکر کریں، اور اگر ہم نشانیوں پر غور و فکر نہیں کر رہے تو کیا مطلب ہوا؟ جو اللہ نے یہاں پہ کہا، اور آسمان اور زمین کی کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ وہ ان پر سے گزرتے ہیں لیکن اس پر دھیان نہیں دیتے، بے دھیانی سے گزر جاتے ہیں. دو ٹیمیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور ایک ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کیا صفت ہے؟ کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے آسمان کو کیسے بنا دیا بغیر ستون کے، سورج کو کیسا بنا دیا کہ یہ جل رہا ہے لیکن ختم نہیں ہو رہا، انسان کو کیسے کھڑا کر دیا حقیر قطرے سے، جانوروں کے اوپر، پیڑ اور پودوں کے اوپر، اللہ کی ہر نعمت کے اوپر رک کر کے، ٹھہر کر کے اس پہ ریسرچ کر رہے، اس پہ غور و فکر کر رہے. یہ صفت ہمیں اپنے اندر لانا ہوگا، اور اگر یہ صفت ہم نے نہیں لائے تو ہم سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کس انداز میں یہاں پہ بیان کر رہا ہے. اور اگر ہم نے یہ صفت نہیں لائے تو پھر آگے والی صفت کی طرف غور کریں کہ اگر ہم نے اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر کے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی، اللہ کی پہچان حاصل نہیں کی، تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اور ان کے اکثر پر ایمان لاتے ہیں اور وہ شرک ہی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی پہچان نہیں ہے نا، اللہ کی معرفت نہیں. تو ایمان لائے ہیں لیکن اس کے بعد بھی شرک کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں. شرک کرتے ہیں یعنی اس کی ذات میں کسی کو شریک کرتے ہیں، یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرتے ہیں، یا اس سے رب ہونے میں کسی کو شریک کرتے ہیں، یا اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرتے ہیں، یا اس کے حرام اور حلال میں کسی کو شریک کرتے ہیں. یہ معرفت نہ ہونے کا نتیجہ ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور غور کرنے والی بات، آیت نمبر 106 کو پھر سے دیکھیں. اور ان کے اکثر اللہ پر ایمان لانے کے بعد شرک ہی کرتے ہیں. اکثریت ایسی ہوتی ہے، یہ بھی اللہ نے کہہ دیا، مشرک ہوتی ہے اکثریت. پھر ایک بات اور کیا کہا؟ ایمان لانے کے بعد شرک. یہ کیسی بات ہوئی؟ ابن عباس فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر، کہ ان سے پوچھو سورج، چاند، زمین، آسمان کا بنانے والا کون؟ تمہیں زندگی اور موت دینے والا کون؟ آسمان سے بارش برسانے والا اور زمین سے رزق نکالنے والا کون؟ یہ فوراً کہیں گے اللہ. لیکن اس کے بعد جب یہ تلبیہ پکارتے ہیں تو کیسے پکارتے ہیں؟ اللہ لا شریک لک، مطلب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا الا، مگر پھر اپنے لات، عزا، منات یا پھر اپنے کسی شریک کا یہ نام لیتے ہیں کہ وہ بھی حاجت روائی کرتے ہیں، وہ بھی مشکل کشائی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. ایسا بھی رہتا ہے پھر آخر میں.
کہ یہ کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے تو کرتے ہیں. یہ ہے شرک. اس کے تعلق سے ایک آیت اور دیکھیں, بہت جامع ترین آیت, اس کو ضرور نوٹ کریں. سورہ انعام آیت نمبر 82. الذین آمنوا, وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے, ولم یلبسوا ایمانا, اور اپنے ایمان کو نہیں ملایا, لہم بظلمات اولئک لہم الامن وہم مہتدون. الذین آمنوا, وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا, ولو یلبسوا ایمانا, اور اپنے ایمان کو نہیں ملایا, ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ, اولئک لہم الامن, تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے, وہم مہتدون, اور یہی ہدایت پانے والے. یعنی ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملانا ہے. ایمان اگر ہم نے لا لیے تو پھر اس کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے, اور جنہوں نے شرک نہیں کیا انہی کے لیے امن ہے. امن چاہتے ہیں نا, ہاں امن چاہتے ہیں, اس ملک کے اندر امن چاہتے ہیں کہ مسلمان سکون اور اطمینان سے جی لے. ہر حالت میں یہ گیا گزرا ہوا تو ہے ہی, فائنینس کے معاملے میں, عزت کے معاملے میں, بزنس کے معاملے میں, کاروبار کے نوکریوں کے معاملے میں, علم کے معاملے میں, اور سیاست کے معاملے میں, ہر جگہ تو پچھڑا ہوا ہے یہ. کم سے کم ان کو امن مل جائے, سکون کی زندگی مل جائے, سکون سے یہاں پہ رہ سکیں, یہ چاہتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اگر یہ ایمان لائیں گے اور ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملائیں گے تو ان کے لیے امن ہے اور ان کے لیے ہدایت. ہدایت یعنی زندگی گزارنے کے طریقے پہ چلنے کی اللہ کی طرف سے توفیق, اللہ کی وحی پر چلنے کی توفیق, اس کو ہدایت کہتے ہیں. اللہ کی شریعت پہ چلنے کی توفیق. تو اگر ہم امن چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا کہ اس کے اندر کہیں شرک تو نہیں ملا ہے. ایک ایک چیز پہ ہمیں غور کرنا ہوگا, کہیں کہیں شرک کا کوئی نقطہ تو نہیں ہے ہماری زندگی کے اندر. شرک کیا ہے؟ سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیسا گناہ ہے یہ. سورہ لقمان آیت نمبر 31, ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. ایک اور حدیث جسے امام مسلم نے روایت کی, بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, بخاری 4477, مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے, سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے جواب دیا, تیرا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا, مطلب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا. حالانکہ اسے اکیلے نے ہی تجھے پیدا کیا ہے, مطلب تیرا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ, حالانکہ اللہ نے اکیلے تجھے پیدا کیا ہے اور تو اللہ رب العزت کا شریک کسی کو ٹھہراتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا لگتا ہے. اللہ اکبر. کون فرما رہا ہے؟ نبی مکرم. اور کس سے؟ وہ پیاری روحیں جن کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب جنہیں مل چکا, وہ قیمتی روحیں اور وہ قیمتی لوگ جن کے بارے میں نبی مکرم نے فرمایا خیر قرنی ثم یلونہم, بہترین زمانہ میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. یہ وہ قیمتی لوگ جنہوں نے دین پر عمل کر کے بتا دیا, پریکٹیکل کر کے بتا دیا. یہ پریکٹیکل کرنے والی ٹیم تھی دین کے اوپر, اسپیشل انہیں نازل کیا ہے, پیدا کیا گیا تھا. ابھی وقت نہیں ہے, نہیں تو میں بتاتا آپ کو کہ صحابہ کا کیا مقام ہے. ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے, اور ہم اس شرک سے بالکل نڈر ہو چکے. ہمیں ایسا لگتا ہے ہم ہی توحید پرست ہیں, ہماری جماعت, ہماری خاندان, ہمارا ہی گھرانہ توحید والا ہے. ایسا شیطان نے ڈال کر کے رکھا ہے. لیکن نبی مکرم اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں, یا انہیں تنبیہ کر رہے ہیں, یا انہیں چوکنا کر کے رکھ رہے ہیں. تو ہمیں کتنا زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. کیا فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا لگتا ہے. لوگوں نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری, دکھاوا. قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے ریاکاروں, اے دکھاوا کرنے والوں, تم جاؤ
ان کے پاس جن کو دکھانا سنانے کے لیے تم نے عمل کیا تھا، جنہیں دکھانے کے لیے جنہیں سنانے کے لیے تم نے عمل کیا تھا، جاؤ ان کے پاس اور دیکھو کہ وہ تمہیں کیا جزا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! حشر کے میدان میں مالکی یوم الدین تو اللہ ہے، کون جزا دے سکتا ہے؟ اور یہی تو ہونا چاہیے کہ جس کے لیے ہم نے کام کیا اس سے بدلہ لے۔ ایک مزدور نے جس کے لیے صبح سے شام تک کام کیا ہے، شام کو جا کر کے اس سے مزدوری لے۔ اللہ کے لیے کام کیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی دولت کے لیے، لوگوں کی شہرت کے لیے، تو اللہ کیا کہے گا؟ جاؤ انہی سے لے لو۔ مسند احمد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 428 429، اور دوسری کتابوں میں اگر دیکھیں مسند احمد میں تو 23694 23699، اور بھی دوسری جگہ میں یہ حدیثیں ہیں، بہت مشہور حدیث ہے یہ۔ تو یہ تھا شرک۔ اللہ رب العزت شرک سے ہمیں چوکنا رکھے، شرک کو سیکھنے، غور فکر کرنے، سمجھنے کی ہمیں سب کو توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ شرک کی ایک مخفی صورت یعنی چھپی ہوئی صورت، اس کے تعلق سے بھی دیکھیں، تفسیر ابن کثیر نے روایت کیا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 393۔ شرک کی ایک مخفی صورت، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک مریض کے پاس گئے، مطلب مریض کی عیادت کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے گئے، تو آپ نے اس کے بازو میں یعنی اس کے ہاتھ میں بازو پر ایک تسمہ یعنی دھاگا بندھا ہوا دیکھا۔ مریض نے دھاگا باندھا، کیوں باندھے گا؟ کہ اس سے میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ تو وہ دھاگا بندھا ہوا دیکھے تو آپ نے اسے توڑ دیا اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ کون سی؟ یہی آیت نمبر 106 کہ لوگ ایمان لانے کے بعد بھی شرک کرتے، مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں، اللہ رب العزت کی ربوبیت پر ایمان لائے ہیں، لیکن اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو یہی آیت پڑھی آپ نے، اور وہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر شرک کرتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا اور کسی چیز کو باندھ لینا کہ اس سے میری مصیبت دور ہو جائے گی، یہ بھی شرک ہے۔ کسی اور سے ہونے کا یقین کرنا کہ یہ میری مشکل کشائی کر دیں گے، میری حاجت روائی کر دیں گے، یہ شرک ہے۔ اس حدیث کا امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1535 اور یہ حدیث حسن ہے یعنی صحیح ہے۔ آیت نمبر 107، کیا پھر وہ بیوقوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی کوئی آفت آ جائے؟ آیت دیکھیے، ایک دوسرے سے اگر آپ ملا کر کے چلیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ بات کہاں سے بگڑی کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے نظر انداز کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت کی ذات میں، صفات میں شرک کرتے ہیں۔ اور یہ شرک کا انجام کیا ہے؟ کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے؟ یہ عذاب کو دعوت دینا ہے شرک کرنا، یہ ایسا سنگین جرم ہے کہ اس جرم کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت سورہ مریم کی آخر آیتوں میں فرماتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور ان کو دھسا دے، گر جائے ان کے اوپر، زمین پھٹ جائے اور انہیں دھسا دے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے گر جائے کہ ان لوگوں نے اتنی بڑی بات کہی۔ تو شرک کو کوئی مخلوق برداشت نہیں کرتی، اللہ نے تھامے ہوئے ہے آسمان زمین کو، اس وجہ سے اس نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے، ورنہ اللہ کی کوئی مخلوق اس بات کو برداشت نہیں کرتی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہدہد وہ کس طریقے سے پریشان ہوئی تھی شرک کو دیکھ کر کے، اور ایک جگہ تو اللہ نے اسی آیت سورہ مریم کی آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ انہوں نے گالی دی اللہ کو جس نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت بیٹا رکھتا ہے، یعنی شرک کیا۔ جس نے شرک کیا گویا کہ اس نے جس نے اللہ رب العزت کو جھوٹا کہا، جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ رب العزت پھر اس کو پیدا نہیں کرے گا، مرنے کے بعد اس کو زندہ نہیں کرے گا، اس نے اللہ کو جھوٹا کہا۔ یہ حدیث ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم نے اللہ کی آیتوں پر، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کیا
معرفت اس سے حاصل نہیں کی، اللہ کی پہچان حاصل نہیں کی، تو ایمان کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ ظلم بھی ہو جائے، اور اگر ظلم ہوا، شرک کو ہم نے ملایا، تو اللہ کے عذاب کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ تو اس آیت میں عذاب کی وجہ کیا بتائی گئی؟ ایمان کے ساتھ شرک کو ملانا، مطلب ایک مسلمان ہے اور اس کے بعد وہ شرک کر رہا ہے، ایک ایمان والا ہے، ایمان لانے کے بعد اس کے اندر وہ شرک کر رہا ہے، تو وہ ایمان والا نہیں بنا بچہ، اب کیا ہو گیا؟ وہ مشرک ہو گیا۔ تو اس آیت میں مشرک کی جو سزا بتائی گئی وہ اللہ کا عذاب ہے۔ کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے، نڈر ہو کر کے جی رہے ہیں؟ اللہ کے حق کو مخلوق کو دینے کے بعد، اللہ کا حق مارنے کے بعد وہ بے خوف ہو کر کے جی رہے ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب کی کوئی آفت آ جائے، عذاب آ جائے یعنی کوئی آفت آ جائے۔ اور آفت میں کس طرح گرے ہوئے ہیں ہم لوگ، ہم دیکھ لیں ہندوستان کے اندر کتنی قسم کے عذاب کے اندر ہم لوگ ملوث ہیں۔ اللہ ہمیں خالص ایمان عطا فرما دے، سچا اور پکا ایمان عطا فرما دے، یا اچانک ان پر قیامت آ جائے، کیا وہ اس ان کا بے خوف ہے؟ کیا انہیں یقین نہیں کہ عذاب قیامت آئے گی اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اور جب قیامت آئے گی تو اچانک آئے گی، خبر نہیں ہوگی، لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوں گے، کوئی حمام کو دھو رہا ہوگا، اونٹ کے پانی پینے کو کی جگہ کو وہ دھو رہا ہوگا، کوئی اپنا کام کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، اور کوئی سامان اپنا سمیٹ رہا ہوگا، کوئی سامان لگا رہا ہوگا، کوئی تجارت کر رہا ہوگا، کوئی پیسے دے رہا ہوگا، کوئی پیسے لے رہا ہوگا، اور اچانک قیامت آ پڑے گی۔ یہی اللہ نے کہا کہ قیامت تو اچانک آئے گی۔ آیت نمبر 108، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل یعنی کہہ دیجئے، قل هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ سبیل کہتے ہیں راستے کو، راہ یعنی طریقہ، سنت، کام، مشن، سوچ، یہ راستہ ہے، یہ میری سوچ ہے، یہ میرا کام، یہ سنت ہے میری۔ کیا ہے؟ کیا ہے اس پورے دین کے پیچھے راز؟ کیا ہے؟ کس چیز کے پیچھے جدوجہد تھی؟ وہ کون سی چیز تھی کہ جو مکہ والے آپ کو دیکھے بغیر جن کی سما نہیں ہوتی تھی، راتوں رات وہ نبی مکرم کے دشمن ہو گئے؟ وہ یہی چیز تھی، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میری راہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے۔ کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی توحید کی طرف بلاتا ہوں۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے سنت کس کو سمجھا ہے؟ نبی مکرم نے تو اپنی سنت کا صاف اعلان کر دیا کہ نبی مکرم، اللہ نے فرما دیا کہ نبی مکرم بتا دو کہ میری سوچ، میرا طریقہ، میری سنت، میرا مشن یہ ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا۔ اور یہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سارے انبیاء کی پیدائش کا مقصد یہی کہ ہر امت میں، ہر دور میں ہم نے نبی بھیجا، کیوں؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کا انکار کرو۔ نبی کی ولادت کا مقصد بھی یہاں پہ بتا دیا کہ نبی کے آنے کا مقصد بھی یہی کہ ایک اللہ کی عبادت ہو، صبح سے لے کر کے شام تک جو جد و جہد چل رہی ہے اس کے پیچھے دولت مقصد نہیں، شہرت مقصد نہیں۔ لوگ کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ آپ نے غور کرا نبی مکرم کی زندگی کے اوپر؟ لوگ کام کرتے ہیں دولت کے لیے۔ نبی مکرم نے جب کام کو شروع کیا تھا تو 7 پیڑھی بیٹھ کر کے کھاتی، اتنی دولت تھی۔ دولت تو ختم ہو گئی غلاموں کو خریدنے اور بیچنے میں۔ لوگ اس لیے کام کرتے ہیں بچوں کے لیے۔ آپ کی 2 بیٹیوں کی طلاق ہو گئی صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف بلا رہے، ایک بیٹی کا حمل ساقط کر دیا گیا۔ مطلب نبی مکرم اولاد کے لیے نہیں کر رہے تھے کام، دولت کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ لوگ شہرت کے لیے کرتے ہیں۔ نبی مکرم کی اس قدر شہرت تھی کہ صادق اور امین کہلاتے تھے، اس قدر عزت تھی، لیکن عزت تو ختم ہو گئی۔ لوگ اب کوڑا لے کر کے، کچرا لے کر کے نبی مکرم کا انتظار کرتے تھے، آپ کے سجدے میں جانے کا انتظار کرتے تھے کہ اونٹ کی اوجڑی ڈال دیں۔ کبھی پھانسی لگانے کی کوشش کی گئی، اور بے شمار سب جانتے ہیں کہ کیا کیا ظلم کیا گیا۔ مطلب عزت کے لیے نہیں کر رہے تھے، عزت تو تھی وہ تو ختم ہو گئی، پھر کس لیے کر رہے تھے؟
نہ دولت کے لیے، نہ بچوں کے لیے، نہ عزت کے لیے. لوگ دوستوں کے لیے کرتے ہیں، ساتھیوں کے لیے کرتے ہیں. ان کے ساتھیوں کو تو گھسیٹا جاتا تھا، جلایا جاتا تھا، پھاڑ دیا جاتا تھا. پھر کس لیے کر رہے ہیں؟ لوگ عورت کے لیے بھی کرتے ہیں. انہوں نے تو 25 سال کی عمر میں، جو جوانی کا اصل وقت ہوا کرتا ہے، اور 40 50 53 سال کی 50 کی عمر کے زیادہ تک آپ نے جو ہے اسی خاتون 40 سال کی خاتون کے ساتھ زندگی گزاری. تو مطلب یہ عورت بھی نہیں چاہتے. تو کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سنت؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں. دنیا کی کوئی چیز مقصد نہیں، صرف ایک ہی مقصد، ایک ہی دھن، ایک ہی سوچ کہ میرا کام اللہ کی طرف بلانا. لیکن کیسے؟ جذبات کے ساتھ نہیں. علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں. اللہ رب العزت نے نبی مکرم کو بھی مکلف کر دیا، بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں. بتا دیجئے کیا ہوتی ہے بصیرت؟ اور اسی بصیرت کی کمی ہے ہمارے اندر، اور یہی بصیرت تھی صحابہ کے اندر، کہ ایک صحابی کسی دیش میں جاتے تھے اور پوری دیش کو رشد ہدایت کے لیے کافی ہو جاتے تھے. ہندوستان میں بھی 2 صحابی آئے تھے، ایک کیرل کی بندرگاہ میں اور ایک بامبے کی بندرگاہ میں. اور دونوں کا تعلق کہاں سے تھا؟ جس کے لیے نبی مکرم نے دعا کی تھی کہ اللہ معاف کر دے طائف والوں کو، یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں. ابو ہریرہ کا بھی تعلق وہیں سے. تو بصیرت کے ساتھ، بصیرت کیا ہوتی ہے؟ بصیرت یقین یعنی ایمان، وحی الہی کا علم، اور ایمان کے اندر عمل شامل ہوا کرتا ہے. تو ایمان اور وحی کا علم اور ایمان کے اندر عمل شامل ہے، تو یہ 3 چیز ہو گئی. یہ جب تک ہمارے اندر نہیں ہوگا، ہم یہ بھول جائیں کہ ہماری بات کسی کے اوپر اثر کرے گی. اللہ رب العزت ہمیں ذریعہ بنائے گا کہ ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے. اللہ ہم سب کے اندر یہ بصیرت عطا فرمائے. پھر اس کے بعد کیا فرمائے؟ اللہ بصیرت انا ومن اتبعنی، اور وہ لوگ بھی جو میرے متبعین ہیں، مطلب ان کو بھی ذمہ داری دے دی گئی کہ جو میرے فالوورز ہیں، میرے متبعین ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے، ان کی بھی یہی راہ ہے، ان کا بھی یہی طریقہ ہے، ان کی بھی یہی سنت ہے. کیا سنت ہے؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، شرک کا انکار، شرک سے روکنا. اور جو یہ کام نہیں کر رہا تو وہ یہ سوچ لے کہ وہ متبعین ہونے کا حقدار نہیں ہے. ابھی وقت ختم ہوا، ورنہ میں اسی کے اوپر بتاتا آپ کو کہ نبی مکرم نے کئی جگہ، حجۃ الوداع میں بھی آپ نے کہا کہ میری بات امانت ہے تمہارے پاس جب تک اسے دوسرے تک نہ پہنچا. دوسری جگہ بھی حجۃ الوداع میں نبی مکرم نے کہا کہ اللہ اس کو خوش و خرم رکھے جو مجھ سے میری حدیث سنے، میری بات سنے، اسے یاد کرے اور دوسروں تک پہنچائے. اور کتنے ہی حدیث سننے والے ایسے ہوتے ہیں جو سنانے والے سے زیادہ فہم رکھنے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. دعا، اگر نبی کی دعا کے مستحق ہونا چاہتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں نا کہ کوئی بزرگ مل جائے اور ہم ان سے کہیں کہ ہمارے لیے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، ہمارے لیے استغفار کر دیجئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں، کیا ہم نہیں چاہتے؟ اگر ان کی دعا میں شامل ہونا ہے، نبی مکرم کی دعا میں شامل ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی نے دعا کر دی شامل. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے. کیا دعا کی؟ اے اللہ اسے خوش و خرم رکھ، اسے تر و تازہ رکھ، جو مجھ سے میری حدیث سنے، اسے یاد کرے اور دوسروں تک پہنچائے. اور کتنے ہی سننے والے ایسے ہوتے ہیں کہ سنانے والے سے زیادہ اچھے وہ فہم رکھنے والے ہیں. تو اللہ ہمیں توفیق دے. اور بھی دوسرے کے فرمایا بلغوا انی ولو آیت، میری ایک بات بھی تمہارے پاس ہے تو اسے دوسرے تک پہنچاؤ. یہ اجازت ہمیں اسلام دے رہا ہے. لیکن کس چیز کو پہنچاؤ؟ نبی کی بات کو، اپنی بات نہیں، اپنی قصے کہانی، اپنے لاجک نہیں چلیں گے. یا تو قرآن سناؤ یا نبی کا فرمان سناؤ. اس کی ہی اجازت دی. میری بات تمہارے پاس ہے تو اسے پہنچاؤ. نبی مکرم نے کہا اپنی بات پہنچاؤ، کہانی پہنچاؤ، کس سے پہنچاؤ. نبی کی بات پہنچانے کی اجازت دی.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم ریفرنس کے ساتھ جو ہمارے پاس بات ہو، صحیح دلائل کے ساتھ ہمارے پاس بات ہو، ہم اس بات کو پہنچائیں. اس کی اجازت ہمیں ہمارے نبی نے دی ہے، ہمارے دین میں دیا ہے. پھر اس کے بعد وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ پاک ہے، اور اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. جو یہ عیب لگاتے ہیں نا، اللہ کے دربار کو جو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو وہ عیب لگاتے ہیں اصل میں، کہ ہم جا اس لیے رہے کہ ہم اولاد مانگنے جا رہے ہیں اور اللہ دیتا نہیں اولاد، اس لیے ہم وہاں جا رہے ہیں. اللہ سنتا نہیں اس لیے ہم وہاں جا رہے ہیں. اللہ بگڑی بنا نہیں سکتا، اللہ بیماری ٹھیک نہیں کر سکتا، اس لیے ہم وہاں جا رہے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ الزام لگا رہے ہیں. اور اللہ اس عیب سے پاک ہے، اور یہی ہم سجدے میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یہ اللہ پاک ہے تو ہر عیب سے. کون سی ایسی چیز نہیں جو تیرے دربار میں نہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو تیرے دربار کے علاوہ کسی اور سے مل جائے. یہ ہے اس بات اور نفی کہ دینے والا اگر تو ہے تو کوئی اور نہیں دے سکتا. تو کہا اللہ تو پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں. اور میں مشرک جو توحید کی دعوت دے گا انشاءاللہ تعالی وہ مشرک میں سے نہیں ہوگا. ہاں، جو خود سیکھے گا اور اس کی دعوت دے گا تو وہ اس سے بچے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم سب کو توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آخر میں صرف 2 ہی آیت رہ گئی ہے، اس کو کر کے انشاءاللہ تعالی ہم نہیں 15 ہو گیا، ٹھیک ہے، وقت کافی ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کا بھی اختتام ہوگا اور اس کے آگے والی سورت سورہ رعد لی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، غور و فکر کیا، اللہ رب العزت اس کو ہمیں مزید سمجھنے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے کی، ایمان لانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ، اے اللہ ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمیں عالم ارواح میں، ہمیں اس جہان میں ان لوگوں کے ساتھ ملا دے جو تیرے مطیع اور فرما بردار بندے ہیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.